السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا سبق سورہ ہود آیت نمبر 50 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی نسل سے تھی۔ اس قوم میں ایک مشہور سردار عاد تھا جس کے نام سے یہ قوم مشہور ہوئی۔ یہ قوم جزیرہ نما عرب کے جنوب میں احقاف کا علاقہ، احقاف عربی میں کہتے ہیں ریت کے بڑے لمبے چوڑے ٹیلے کو، اس علاقے میں تھی۔ آج کل یہ علاقہ بنیادی طور پر یمن اور جو عمان ہے اس کے سرحدی علاقہ، یعنی صحرائی اور ریتلے صحرا پر مشتمل ہے۔ یہ قوم جسمانی طور پر بہت طاقتور اور قادآور تھی۔ پتھر تراش کر محل بناتے، کھڑے کھڑے درخت کو اکھاڑ پھینکتے۔ اللہ نے انہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، مگر یہ باغی ہو گئے اور مختلف ناموں سے بت گھڑ کر ان کی پوجا کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ اس وقت اس قوم کا بادشاہ شداد تھا۔ شداد اور شدید یہ دو بھائی تھے۔ پہلے شدید بادشاہ بنا اور پھر اس کے مرنے کے بعد شداد نے اقتدار سنبھالا۔ یہ وہی شداد ہے جس نے دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کی تھی۔ تو اس کی سلطنت یمن سے عراق اور ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ اسرار پر پوچھنے لگا کہ اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو جنت ملے گی۔ کہنے لگا جنت کیا ہے؟ تو ہود علیہ السلام نے جنت کا نقشہ بیان فرمایا۔ کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے، اس طرح کی جنت تو میں خود بنا سکتا ہوں۔ تو اس نے اس لق و دق صحرا جو ہے اس میں ارم کے مقام پر جنت بنوانی شروع کر دی۔ سونے، چاندی اور جواہرات کا استعمال کیا، دودھ اور شہد کی نہریں اس میں چلا دیں، دنیا جہان کے پودے پھول اس میں لگائے، مگر اس میں اس کو داخل ہونا نصیب نہیں ہوا کہ فرشتہ اجل نے آ لیا اور وہ محروم رہ گیا۔ تو اللہ نے اس کی جنت کو اور اسے سب کو، اس قوم کو زمین میں دھنسا دیا۔ تو یہ سب دیکھنے کے باوجود قوم ایمان نہ لائی، تو اللہ نے اس قوم پر پھر عذاب کا فیصلہ فرمایا۔ ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر عرب کے وسطی علاقہ ہجر کی طرف اپنی قوم کو لے گئے، ہجرت کر گئے۔ اللہ کی طرف سے ان بدبختوں پر 7 راتیں اور 8 دن متواتر خوفناک آندھی چلتی رہی، اور ان کے گھر، ان کی عمارتیں، وہ سب جو ہے وہ تہس نہس ہو گئے۔ یہ قوم جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت سے تھی، یعنی عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ تو اس قوم کا جو مین جرم تھا اس کی وجہ سے جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، وہ شرک تھا، بت پرستی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ غرور، تکبر اور سرکشی پر ڈٹے رہے، اور ہود علیہ السلام کی انہوں نے تکذیب کی۔ اس قوم کا جو دورانیہ ہے، جو دور ہے، وہ 3000 سال قبل مسیح سے لے کر 1000 قبل مسیح تک ہے۔
تو فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ تعارف تھوڑا سا میں نے کروایا قوم ہود کا تاکہ تھوڑا سا ذہن میں رہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ہود کو، اس کے بھائی ہود کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگو اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، تم محض جھوٹ کر جو گھڑتے ہو، جھوٹ پر اڑے ہوئے ہو، یعنی یہ افطرا بازی ہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہود علیہ السلام چونکہ انہی میں سے ہے تو مراد ان کا بھائی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اسی قوم میں سے تھے۔ تقریباً ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے جہاں مبعوث فرمایا وہ اسی قوم میں سے تھا، یہ خاص طور پہ اسی علاقے میں سے تھا۔ جب جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت ملی تو آپ اپنے یعنی اسی قوم میں سے جس قوم کو آپ نے تبلیغ کرنی تھی، عرب میں سے، تو عرب وہاں ہی آپ کے بعثت ہوئی۔ تو سب سے پہلے جو یعنی ہر نبی جو ہے اس کا جو پہلا کام ہے وہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ اے یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم والو، اے لوگو، اے میری قوم والو اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے غیر، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ایک خدا کو پکارو۔ اور یاد رکھیے جو سب سے بڑے عذاب کا سبب بنے ہیں قوموں پر، اس میں شرک سب سے بڑا جرم تھا، اور شرک وہ جرم ہے جسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ بغیر توبہ کیے اگر انسان مر گیا شرک کی ضرور سزا ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں باقی جو گناہ ہیں، جو برائیاں ہیں، ہو سکتا ہے میں ان کو معاف کر دوں، لیکن شرک ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ شرک سے مراد نرا یہ نہیں ہے کہ سجدہ کرنا ہے بتوں کو، بلکہ اللہ کے اختیارات میں دوسروں کو شامل کرنا، چاہے وہ تھوڑے درجے کے برابر ہو، یہ وہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ہم سب کو شرک جیسے گھنونے جرم اس لعنت سے اللہ تعالیٰ بچائے اور توحید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔